بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب بنگلہ دیش کے بانی صدر شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کو قتل کیا جا رہا تھا تو حسینہ واجد اور ان کی ایک بہن ملک سے باہر تھیں۔ شاید اللہ نے انہیں شیخ مجیب کی وراثت کے لیے زندہ رکھا تھا۔ حسینہ واجد نے دور طالب علمی میں بھی سیاست کی تھی اور پھر عملی سیاست میں بھی تربیت کے تمام مراحل سے گزری۔ وہ جیل بھی گئیں اور لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا۔ جیسے تیسے وہ 4 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی۔ انہوں نے بنگلہ دیش کو ڈیجیٹلائز کرانے کا وعدہ کیا، غربت کو ختم کرنے کی بات کی، اقتصادی ترقی کا عہد کیا۔ ان کی حکومت GDP میں ترقی اور افراط زر پر کنٹرول کے جو اعداد و شمار پیش کر رہی تھی، اس پر لوگ آج بھی انہیں شاباش دے رہے تھے۔ ایک وقت تھا کہ وہ بنگلہ دیش میں بھی مقبول تھیں اور پاکستان جیسے ملک میں بھی لوگ بنگلہ دیش کی ترقی کی مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن پھر وہی ہوا جو اکثر ہوا کرتا ہے۔ شیخ حسینہ نے عوام کی خدمت کی بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل کو اپنی منزل بنا لیا۔ وہ تکبر کا شکار ہو گئیں۔ انہوں نے عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے مخالفین کو دبانے اور انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کو ترجیح دی۔ لیکن جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی گئی، ماضی کی تلخیوں کو دوبارہ تازہ کر دیا گیا۔ البدر، الشمس اور پاکستان فوج کے ساتھ دینے والے رضاکاروں کو پھانسیاں دے دی گئیں۔ شیخ حسینہ اتنی تنگ دل ہو گئی تھیں کہ روہنگیا کے مسلمانوں کو بھی اپنے ملک نہیں آنے دیا۔ بیگم خالدہ جیاد جیسے سیاسی حریفوں کو بھی جیلوں میں ڈالا۔ میڈیا پر پابندیاں لگائیں، تقاضوں کی زبان بندی کی۔ 15 سال حکومت کے دوران انہوں نے اپنے اقتدار کے ہر حوالے سے اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ ایک کوٹا سسٹم ان کے اقتدار پھر اس کے غروب ہونے کا موجب بنا، جو ان کے کسی اور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ سیاسی جماعتوں کو جبر کے ذریعے غیر مؤثر کر دیا گیا تھا۔ جب کوئی کبھار نے کسی نہ کسی جگہ سے نکلنا ہوتا ہے، سیاستدانوں کی بجائے طلبہ میدان میں نکلے۔ انہوں نے کوٹا سسٹم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی۔ کوٹا سسٹم کے تحت بنگلہ حکومت کی 54% ملازمتیں مخصوص طبقات میں تقسیم کی جاتی تھیں، جبکہ صرف 46% میرٹ پر دی جاتی تھی۔ جب طلباء نے احتجاج کیا تو شیخ حسینہ نے انہیں کچلنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ریاستی تشدد کو جواز دینے کے لیے شیخ حسینہ نے ان مظاہرین کے لیے رضاکار کا لفظ استعمال کیا، اور یہی غلطی ان کے گلے پڑ گئی، اور پھر بکھرے ہوئے طلباء فخریہ انداز میں اپنے آپ کو رضاکار کہنے لگے، بلکہ ہم تم کون، رضاکار رضاکار باقاعدہ نعرے کی صورت اختیار کر گیا۔ اگلے دن وہ 2 قدم اور آگے بڑھے اور کہا کہ یہ مظاہرین نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں، اور ان کے حکم پر ہی پولیس نے مظاہرین پر گولیاں بھی چلائیں اور درجنوں افراد ہلاک بھی کر دیے۔ لیکن جب یہ سیاسی جماعتوں کو اندازہ ہوا کہ طلباء تحریک بڑھتی جا رہی ہے، انہوں نے بھی طلباء کا ساتھ دے کر 15 سال سے جمع شدہ غصے کو نکالنا شروع کر دیا، اور یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حسینہ واجد ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا۔ لیکن ریٹائرڈ فوجیوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنی فوج پر زور دیا کہ وہ عوام کے خلاف نہ آئیں۔ ایک روز قبل حسینہ واجد کہہ رہی تھی کہ وہ نہ استعفیٰ دیں گی اور نہ ہی مظاہرین کو کوئی رائے دیں۔ لیکن پھر جب بنگلہ دیش کی فوج کے سربراہ نے کہا کہ وہ اپنے عوام کا ساتھ دیں گے اور حسینہ واجد کے اقتدار اور ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئی، انہوں نے ملک چھوڑنے سے قبل ایک خطاب کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہیں یہ موقع نہ دیا گیا۔ چاچے وہ اپنے پسندیدہ ملک بھارت بھاگ گئے، لیکن شاید بنگلہ دیش کے عوام کے غم و غصے سے بچنے کے لیے انڈیا بھی اسے پناہ نہ دے، اور یہ ان کے 15 سال کے طویل اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔